بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تراویح کی نماز میں پڑھی جانے والی آیات کا خلاصہ عرض کر رہا تھا۔ اس سے پہلے سورہ انعام اور سورہ اعراف کا خلاصہ عرض کیا تھا۔ آج اگلی دو سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ دونوں صورتوں کا وہ دونوں صورتیں سورہ انعام اور سورہ اعراف وہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور مکے میں بھی جو مکی زندگی 13 سالہ جو دعوت تھی اس کا ایک نچوڑ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دو مضمون خاص طور پر، ایک تو اللہ کی توحید کو اور شرک کی منفی کو، شرک سے بچنے کو بیان، اور ساتھ ہی رسالت اور نبوت کی طرف بڑے پیارے انداز سے دعوت دی گئی۔ اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13 سالہ زندگی گزری، ان 13 سالہ مکی زندگی میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے آپ کو نبی بنایا گیا، اور جب آپ 53 سال کے تھے تو آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ تو یہ 13 سالہ مکی زندگی جو ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو قرآن کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت کی طرف بلایا، تو انتہائی جدوجہد اور محنت اور بڑا صبر آزما وقت گزرا ہے، بہت صبر آزما۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھیں، ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہاتھوں کو باندھے رکھے۔ ہر طرح کی اٹیک کیا گیا، ہر طرح کا حملہ کیا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، لیکن ہاتھ باندھے گئے، ہاتھ کھولے نہیں، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صبر 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 13 سال تک۔ اب جب مشرکین مکہ نے ان 13 سالوں میں انتہائی مخالفت کی، تو اللہ رب العزت کا دستور اور قانون یہ ہے، پچھلی جو تاریخ ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، جن جن قوموں نے، جن جن لوگوں نے، جن جن امتوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، جھٹلایا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اب جب یہ دو جو صورتیں کل میں نے خلاصہ بتایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، رسالت اور نبوت کی دعوت کو قبول نہیں کیا، توحید پر نہیں آئے، شرک اور کفر کو نہیں چھوڑا۔ اب ان پر عذاب واجب ہو گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک تو یہ تھا کہ یک بارگی اکٹھا ہی ان پر عذاب آ جاتا، جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کہا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، ان پر جب تک آپ موجود ہیں یک بارگی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت تھا، آپ پر ان لوگوں پر اکٹھا عذاب نہیں، لیکن اب قسطوں پر ان پر عذاب، یہ سزا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے کی سزا۔ اب وہ قسطوں پر سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر ان قسطوں کا ذکر ہے جن قسطوں میں ان کو عذاب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی قسط بدر کے، پھر دوسری قسط احد، تیسری قسط احزاب، یہ قسطیں شروع ہوتی ہیں، اور انہی غزوات کا تذکرہ ہے ان دو صورتوں کے اندر۔ یہ در حقیقت قریش مکہ پر اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اب جیسے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا دعوت دی، اور بارہا اس نے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اب ان کو عذاب دینا تھا اللہ نے، تو ان کے محلات میں عذاب نہیں دیا انہیں،
ان کو ان کے محلات سے نکالا اور جا کر کے سمندر میں ان کو غرق کیا ہے، دریا میں غرق کیا، نکالا ان کو وہاں سے اور نکال کر کے وہاں جا کر کے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اسی طریقے سے قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 13 سال بار بار جا کر کے ان کو دعوت دی ہے، نہیں مانا انہوں نے۔ جب نہیں مانا تو اب اللہ رب العزت نے ان کو مکے سے اٹھایا، ان کے اپنے گھروں سے نکالا اور دور جا کر کے بدر کے مقام پر جا کر کے، احد کے مقام میں جا کر کے اور خندق کے مقام پر جا کر کے ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ اب بدر میں ان کے بڑے بڑے 70 جرنیل مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، جرنیل مارے گئے، جنگجو مارے گئے، اور وہ جنگجو جو مشہور ترین جنگجو تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا تھا، اور اس کا ذکر ہے سورہ انفال میں۔ پھر اس کے بعد احد میں ان کے جرنیل مارے گئے، اور پھر اس کے بعد احزاب میں اللہ نے آسمان سے ایسا عذاب۔ اب دیکھیں نا، بدر میں 313 مسلمان ہیں، صرف 8 وہ لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں، بس 313 میں سے بھی صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، اور وہاں 1000 کا لشکر ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بھرے ہوئے اسلحے سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیونکہ ان کو یہاں بدر کے مقام پر لا کر کے ان کو غرق کرنا تھا، تباہ کرنا تھا، یہ تو اللہ کا عذاب تھا، تو مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ نے پہلا عذاب کا کوڑا ان پر بدر میں برسایا، اس کا ذکر ہے سورہ انفال میں۔ اور پھر احد میں ان پر عذاب کا دوسرا کوڑا برسا، اس کا ذکر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں عذاب کا پورا ذکر ہے، اور وہاں پر اب یہ اللہ کی طرف سے ہاتھ کھولے گئے۔ دیکھیں، ہجرت سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے تھے مسلمان، ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، اجازت دے دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈال دیے، ہم نے صبر کہا، تم نے صبر کیا، ہماری اطاعت کی، فرما برداری کی، ہمارے کہنے پہ چلے، ہم نے تمہیں ہاتھ باندھے رکھے، تم نے باندھ کے رکھے، ہم نے تمہیں صبر کا کہا، تم نے صبر کیا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اب جب اللہ نے اجازت دے دی، ہاتھ کھول دیے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، اسلحہ اٹھانے کی اجازت دے دی، کافروں کے مقابلے میں نکلنے کی اجازت دے دی، تو پھر اللہ نے اپنی مدد بھی شامل حال کر دی، اور جب اب مدد شامل حال ہوئی تو پھر کافروں کو قسط وائز ایسا عذاب دیا گیا کہ ان کا بالکل قلع کما کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ایسا راستہ ہموار کیا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، ٹوٹل 8 سال کے اندر، اللہ رب العزت نے یہی مشرکین جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، یہی مشرکین کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک شہر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور ٹوٹل 8 سال گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نقشہ بدلا کہ یہی مکہ فتح ہوتا ہے، اور پھر یہی مشرکین مکہ ہاتھ باندھے ہوئے اور یوں سامنے کھڑے ہیں عاجزی کے ساتھ، اس انتظار میں کہ آج ہمیں ہماری گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو بہرحال سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جہاد کی مکمل تفسیر بیان کی گئی ہے، غزوات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب یہ فیصلہ ہے کہ جو زندہ رہے تو وہ حق کے ساتھ اور زندہ رہے، اور جو مرنا چاہے وہ حق کے ساتھ مرے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین راستہ جہاد کا دیا ہے۔ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جن کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، خاص کر کے آج کے دور میں، ایسا ایمان تازہ ہوگا، ایسا جذبہ تازہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ ہماری روح تازہ ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ان دونوں صورتوں کی تفسیر کو سمجھیں اور پڑھیں، اور یہ جو واقعات اس میں غزوات کے ذکر کیے گئے ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کی تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اس سے جذبہ جہاد دلوں کے اندر ابھرے گا، پیدا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں جان مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔